کہ فرعون نے ملک کے اندر لوگوں پر ظلم کر رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ میں بانٹ دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بے شک وہ مفسدوں میں تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور اس کے لشکر کو وہ چیزیں دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو رنج کرنا اور نہ ہی کسی طرح کا خوف۔ ہم اس کو تمہارے پاس پہنچائیں گے اور اس کو پیغمبر بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا میں بہا دیا، اور اپنی لڑکی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس سے کہا، تم دریا کے کنارے کنارے چلنا اور اس صندوق پر نظر رکھنا کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ صندوق بہتا ہوا جب کنارے پر رکا تو اس کو فرعون کے سپاہیوں نے دریا سے نکالا، اور جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک معصوم بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اس کو فوراً محل میں لے کر آئے اور فرعون کے سامنے بچے کو پیش کیا۔ جب اس بچے کو فرعون کی بیوی نے دیکھا تو وہ کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرنا، اس کو ہم پالیں گے اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ لیکن وہ انجام سے بے خبر تھے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں بھیج دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور پھر ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہنے لگے، اے پروردگار، تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنوں۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تو صریح گمراہی میں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی بول اٹھا، جس طرح تو نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو، اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔ اور ایک شخص شہر کی دوسری طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاح کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل گئے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے، امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتائے۔ اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے جانور کو پانی نہ پلا دیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور
हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया। फिर वहाँ से चले गए और कहने लगे, परवरदिगार, मैं उसका मोहताज हूँ कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए। तो थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत वहाँ आई और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी, तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारी बकरियों को पानी पिलाया था उसके तुमको उजरत दे। जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा, कुछ खौफ न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। एक लड़की बोली, अब्बा जान, इनको अपना नौकर रख लीजिए क्योंकि ये बहुत बेहतर नौकर साबित होंगे, तवाना हैं, अमानतदार हैं। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दोनों बेटियों में से एक की तुमसे शादी कर दूँ, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है और मैं तुम पर तकलीफ़ डालना नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जो भी मुद्दत चाहूँ पूरी करूँ, फिर मुझ पर कोई ज़्यादती ना हो और हम जो मुआहदा करते हैं और अल्लाह उसका गवाह है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी तो अपने घर वालों को लेकर चल दिए। अल्लाह ताला सूरह तहा में फरमाता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखी तो अपने घर के लोगों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद उसमें से मैं तुम्हारे पास आग के अंगारे लाऊं या आग का रास्ता मालूम कर सकूं। जब वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे तो आवाज़ आई, मूसा, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम अपनी नालैन उतार दो, तुम यहाँ पाक जगह पर हो और मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। और मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, ये मेरा असा है, इस पर मैं सहारा लगाकर चलता हूँ और इसी से अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरे और भी कई फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इसे ज़मीन पर डाल दो। तो उन्होंने उसको डाल दिया और वो नागहां सांप बनकर दौड़ने लगा। अल्लाह ने फरमाया, इसे पकड़ो और डरना मत, हम इसको अभी इसकी पहली हालत में लौटा देंगे और अपना हाथ अपनी बगल से लगा लो, वो किसी ऐब या बीमारी के बगैर सफ़ेद चमकता दमकता निकलेगा। ये दूसरी निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अश-शूरा में फरमाता है, ए मूसा, तुम हारून को साथ लेकर फ़िरौन के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहां के मालिक के भेजे हुए हैं और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाज़त दें। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या हमने तुम्हारी जब तुम बच्चे थे परवरिश नहीं की? और तुमने एक और काम किया था, तुम नाशुक्र मालूम होते हो। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हुई थी और मैं खताकारों में था। तो जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं तुमसे भाग गया और अल्लाह ने मुझको नबूवत, इल्म बख्शा और मुझे पैगंबरों में किया। फ़िरौन ने अपने दरबारियों से कहा, ये पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बावला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं आपके पास कुछ रोशन चीज़ें लाऊं तब तो यकीन कर लेंगे। फ़िरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो उसे लाओ और दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली तो वो लाठी एक अजदहा बन गई और अपना हाथ जो निकाला तो उसी दम देखने वालों ने देखा कि वो सफ़ेद बुर्राक की तरह नज़र आ रहा था। ये देखकर फ़िरौन अपने साथियों से कहने लगा, ये तो कामिल फ़न है, जादूगर है, और ये जादू तो मेरे जादूगर भी दिखा सकते हैं, और अगर तुम मेरे जादूगरों से मुकाबला करना चाहते हो तो एक मुकर्रर दिन आ जाओ, तब पता चलेगा। तो जादूगर एक मुकर्रर दिन की मियाद पर जमा हो गए और फ़िरौन से कहने लगे,
اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ضرور غالب رہیں گے۔ اور ان کی پھینکی ہوئی چیزیں سانپ بن گئیں اور ادھر ادھر رینگنے لگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور وہ جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگلنے لگا۔ یہ دیکھ کر سبھی جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے تمام جہاں کے مالک پر ایمان لائے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے توبہ کرتے ہیں۔ فرعون نے سبھی جادوگروں سے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کچھ افسوس کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا کیونکہ ہم اول ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکل جاؤ۔ فرعون نے ان کو پکڑنے کے لیے اپنے سپاہی روانہ کیے تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی سورہ کے آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ جیسے ہی موسیٰ نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری تو دریا کا پانی پھٹ گیا اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا۔ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں نے اس راستے سے دریا پار کر لیا اور ہم نے ان کو بچا لیا۔ اور جب فرعون اور اس کے سپاہی اس راستے سے گزر رہے تھے تو ہم نے دریا کو حکم دیا کہ پہلے کی طرح بہنے لگو۔ جیسے ہی دریا پہلے کی طرح بہنا شروع ہوا تو فرعون اور اس کی ساری فوج ڈوب گئی۔ بے شک یہ ایک اللہ کی نشانی ہے۔